بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ العظم، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، عزیزان محترم، آپ کو علم ہے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 2 ہے، اور اس وقت ہم خطبہ نمبر 2 میں اس کا تیسرا درس اور اس کا تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ خطبہ 2 کے سلسلے میں یہ تیسرا درس ہے، اور اس تیسرے درس میں ہم اس خطبہ 2 کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے گواہی رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو علم ہے کہ ہم نے اس خطبے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج اس کا یہ تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام، یعصوب الدین، حلال مشکلات، وصی پیغمبر، جان مصطفیٰ، دلبند ابو طالب علیہ السلام، مولا اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ وَالْعَلَمِ الْمَأْثُورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَالنُّورِ السَّاطِعِ وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ وَالْأَمْرِ الصَّادِعِ إِزَاحَةً لِلشُّبْهَاتِ وَاحْتِجَاجًا بِالْبَيِّنَاتِ وَتَحْذِيرًا بِالْآيَاتِ وتخفیفاً بالمثلات والناس۔ آپ توجہ فرمائیں ان جملوں کے اوپر۔ مولا فرماتے ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشانی، لکھی ہوئی کتاب، ذو فشان نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے اس طرح؟ تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، خطبے کے اس حصے میں کہ جسے ہم نے گواہی رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم کیا ہے، اس حصے کو، خطبے کے اس حصے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام پہلے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک جملہ قربان جائیے مولائے کائنات کی فصاحت و بلاغت پر۔ اگر آپ ان پر غور کریں گے تو آپ رشک کریں گے مولا کے ان کلمات کے اوپر۔ مولا کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں مشہور دین یعنی اسلام، معصور علم یعنی معجزات، لکھی ہوئی کتاب
یعنی قرآن کریم درخشاں اور ذوفشان نور یعنی علوم الہی، چمکتی ہوئی روشنی یعنی پاکیزہ سیرت و سنت، اور واضح اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں تبصرہ کروں، اگر آپ انہی لفظوں پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات نے کتنی خوبصورت تعبیرات استعمال کی ہیں یہاں۔ قربان جائیے، آپ دیکھیں یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مشہور دین یعنی اسلام، معصور علم یعنی معجزات، لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم، درخشاں و ذوفشان نور یعنی علوم الہی، چمکتی ہوئی روشنی یعنی پاکیزہ سیرت و سنت، اور واضح و فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا۔ جناب یہ وہی بات کہہ سکتا ہے کہ جس کے اپنے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ جو دین اسلام کی عظمت کو محسوس کر سکے اور اسے علم ہو کہ دین اسلام مشہور دین ہے، دین اسلام معروف دین ہے۔ علم الہی، معصور علم سے کیا مراد ہے؟ معجزات، جس نے پیغمبر کے معجزات کا قریب سے مشاہدہ کیا ہو۔ لکھی ہوئی کتاب قرآن کریم، قرآن کریم کی عظمت سے واقف ہو کہ قرآن کریم کو جس کو لیے پیغمبر کے لیے مولا کائنات یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی عظمت کے لیے جو استعمال کیے ہیں الفاظ مولا کائنات نے، ان لفظوں کی عظمت سے مولا کائنات واقف ہیں۔ یہ وہی بات کر سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، گواہی دینے کی صلاحیت ہو۔ اشہد ان محمدً عبدہ، میں اور آپ بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، میری اور آپ کی گواہی وہ گواہی نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کی گواہی ہے۔ ہماری گواہی ان کی گواہی تک پہنچ نہیں سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری گواہی کی حیثیت وہ حیثیت نہیں ہے جو مولا کائنات کی گواہی کی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات ان عظمتوں کو درک کرتے ہیں، ان عظمتوں کو دیکھا ہے، ان عظمتوں کو محسوس کیا ہے، اس کے بعد مولا کائنات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر رسول ہیں۔ میں اور آپ یہ کہیں کہ پیغمبر رسول ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے بارے میں رسالت پیغمبر کی بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں، لیکن آج جو دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر کہ آج جو دلیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ شاید بہت کم ایسا ہوا ہوگا یا نہ ہوا ہوگا کہ آپ نے اس دلیل کو پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی کے سلسلے میں سنا ہو۔ توجہ فرمائیں، آپ دیکھیں اس دلیل کا عنوان ہم نے رکھا ہے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ ایمان و شہادت علی علیہ السلام، نبوت اور رسالت پیغمبر کی بہترین دلیل۔ کیا مطلب؟ ایمان مولا کائنات اور گواہی دینا امیر المؤمنین کا کہ پیغمبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ یہ بہترین گواہی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بہترین گواہی ہے، نبوت کی بہترین گواہی ہے۔ وہ کس طرح؟ ممکن ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس گواہی کو نہ سنا ہو، اس شہادت کو نہ سنا ہو۔ ہم بھی دن رات یہ گواہی دیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا میرا یہ کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ پیغمبر کی رسالت کی گواہی بن سکتا ہے، یا یہ میرے ایمان کا سبب بنے گا؟ لیکن آپ دیکھیں، یوں تو نبوت اور رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف دلیلیں دی جاتی ہیں، لیکن ہم یہاں ایک اور بہترین اور مستحکم دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا ایک بہترین دلیل ہے۔ آپ سوچیں گے نا کہ کس طریقے سے یہ بہترین دلیل ہو سکتی ہے کہ مولا کائنات کا یہ اقرار کرنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ مولا کائنات کی یہ جملے کہنے کی وضاحت یہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام عظیم ترین صفات کے مالک ہیں، کسی کو اس کا انکار نہیں ہے، عالی ترین کمالات۔ توجہ کیجئے گا، مولا کائنات عظیم صفات کے مالک، عظیم ترین صفات کے مالک، عالی ترین کمالات کے حامل۔ کون سا میدان ہے جو جہاں آپ برجستہ ترین نہیں ہیں، جن کی گفتار نہج البلاغہ ہے، جس سے فصاحت و بلاغت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا ذرا ان جملوں پہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کے اگر کلام، مولا کائنات کے کلام کو دیکھیں، گفتار کو دیکھیں تو نہج البلاغہ ہے مولا کا کلام، جس سے فصاحت و بلاغت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، جس کے بارے میں دنیا کی عظیم ترین ادباء کا کہنا ہے یہ وہ کلام ہے جو تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر، یعنی یہ وہ کلام ہے کہ اللہ خالق کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ پیغمبر کے بعد اس جیسا موحد و عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گفتار کے اعتبار سے دیکھیں تو کلام ایسا، اور عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو موحد ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، توحید کے اعتبار سے دیکھیں، عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر کے بعد ان جیسا کوئی موحد اور عبادت گزار نہیں ہے جناب، جو قلم کا بھی فاتح ہے اور تلوار کا بھی فاتح ہے۔ نہ ان کے جیسا کسی کا قلم ہے، نہ ان کے جیسی کسی کی تلوار ہے۔ ایسا سچا انسان اگر کسی کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ فرمائیں۔ اور کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت حضور سرور کائنات اللہ کے رسول ہیں۔ آپ پیغمبر اسلام کے سامنے سراپا تسلیم و رضا ہیں۔ توجہ تو فرمائیں، یہ جو جملے بیان کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں پیغمبر کی عظمت کو کس طریقے سے مولا کائنات نے اجاگر کیا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ دیکھو میں کس طریقے سے پیغمبر کا مطیع و فرما بردار بنا ہوا ہوں۔ توجہ فرمائیں، آپ پیغمبر کے سامنے سراپا تسلیم و رضا ہیں۔ آپ لمحہ بلمحہ زندگی کے ہر موڑ پر، سفر میں، حضر میں، میدان میں، گھر میں، مسجد میں، محفل میں، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہیں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ آخر ساری دنیا کے سامنے مولا کائنات کی عدالت کا چرچا کیوں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں عادل ہوں۔ اگر پیغمبر اکرم کی زندگی میں رفتار میں، توجہ کیجئے گا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ذرہ برابر جھول دیکھتے تو نہ صرف یہ کہ آپ پیغمبر گرامی قدر پر ایمان کی گواہی نہ دیتے بلکہ ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس لیے کہ علی تو وہ ہیں جو ہر ایرے غیرے کو معبود ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں عبدیت کی منزل میں مولا نے کیا فرمایا ہے کہ جہنم کے خوف سے اسے معبود نہیں مانتا ہوں، میں جنت کی چاہت میں اسے معبود نہیں مانتا ہوں، بلکہ اسے لائق عبادت دیکھا ہے تو اسے معبود مان رہا ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جب مولا کائنات نااہل کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نااہل کو خدا کا نبی کیسے مان لیں گے؟ یہ مولا کائنات نے سبق دیا ہے کہ دیکھو ہم نے جسے اپنا معبود مانا ہے
وہ بھی وحدہ لا شریک ہے، اور جسے اس کا نبی مرسل مانا ہے وہ بھی بے مثل و بے نظیر ہے۔ بس ایک جملے کا یہاں پر اضافہ کر دوں کہ جب مولا کائنات نا اہل کو خدا یا اس کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھا دیا ہے مولا کائنات نے کہ کسی نا اہل پر ایمان نہ لاؤ، بلکہ اہل کو ہی ماننا چاہیے، چاہے وہ معبود کی منزل ہو یا اس کے نبی کی منزل ہو، اور چاہے نبی کے وصی و جانشین کی منزل ہو۔ غور کیا آپ نے؟ تو پتہ چلا کہ ساری دنیا کی نظر میں قرآن کے بعد مولا کائنات کا کلام ہر کلام و خطابت سے بالا تر ہے۔ اور مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے پیغمبر نے اس طرح علم پلایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھرتا ہے۔ میدان جنگ میں دیکھیے، سب کے سب احد میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ مولا کائنات کے دل کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ دیکھیں، ایسا فرد اگر نبوت کی گواہی دے رہا ہے تو اسے نبی مان کر دے رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو نتیجہ آپ کی خدمت میں ہے وہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جا رہا ہوں کہ مولا کائنات جیسا انسان اگر کسی کو نبی کہے تو اس کا مطلب ہے وہ یقیناً نبی ہے۔ میدان جنگ میں اب آپ توجہ کیجئے گا، آپ کے نے بارہا یہ جنگ میدان احد کا تذکرہ سنا ہوگا، لیکن جس گوشے کو، جس رخ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسے ملاحظہ فرمائیں۔ میدان جنگ میں دیکھیے، سب کے سب احد میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ مولا کائنات کے دل کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ تنہا سینکڑوں دشمنوں کے مقابلے میں ایک تلوار لے کر ڈٹ گئے۔ ایسا ہی تھا نا؟ یکو تنہا، یہ مولا علی کے دل کی طاقت ہے۔ اور پیغمبر کے دل کا اندازہ لگائیے، ہاتھ میں ایک تلوار بھی نہیں ہے اور میدان میں جمے ہوئے ہیں، میدان سے بھاگے نہیں ہیں، تو مولا کائنات ایسی عظیم ہستی کی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ان کی نبوت میں ذرہ برابر جھول ہوتا تو علی سب سے پہلے ان کا مقابلہ کرنے والا ہوتا۔ لہٰذا اب جبکہ میں اتنا ان کا مطیع و فرما بردار ہوں کہ اگر دعوت ذوالعشیرہ میں قبیلے والوں کی دعوت کا حکم دیا تو قبول کر لیا، شب ہجرت تلواروں کے سائے میں اگر سونے کا کہا تو ایسا سویا کہ کبھی نہ سویا تھا، بدر میں ان کی فرما برداری میں جہاد کیا، احد میں ان کا اتباع کرتے ہوئے میدان میں ٹھہرا رہا، خندق میں انہی کی حفاظت میں عمرو بن عبد ود کا سامنا کیا، خیبر میں اگر بھیج دیا تو جب تک فتح نہ کر لیا واپس نہ پلٹا، مباہلہ میں ان کی صداقت کی گواہی کے لیے ساتھ ساتھ رہا۔ تو یاد رکھو، جس طرح میں ان کی نبوت پر ایمان رکھے ہوئے ہوں اور ان کا مطیع و فرما بردار ہوں، اسی طرح میرے ہر چاہنے والے، ہر عقیدت مند، ہر محبت کرنے والے، میری عظمت کا اعتراف کرنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ نبی کریم کی نبوت کا اس طرح اقرار و اعتراف کرے، ان پر ایمان رکھے اور ساری زندگی ان کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے۔ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ مولا کائنات ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا انسان کہ جس کے سامنے کوئی سورما ٹھہر نہیں سکا، جس کے کلام کے سامنے کسی کا کلام نہیں ٹھہر سکتا، جس کی تلوار کے سامنے کسی کی تلوار نہیں چل سکتی، جس کے سجدوں کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی عظمتوں کو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہ انسان پیغمبر اسلام کے سامنے کس طرح سے زانوے ادب طے کیے ہوئے ہے، کس طرح سے مطیع و فرما بردار بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی اس موقع پر رسالت کی گواہی دیتے ہوئے ان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتا دیا کہ دیکھو، جس طرح سے میں پیغمبر کا مطیع و فرما بردار بنا ہوا ہوں، زندگی کے ہر مرحلے میں تم مجھے پیغمبر کا مطیع و فرما بردار پاؤ گے۔ تو یاد رکھو میرے چاہنے والوں، میری محبت کا دم بھرنے والوں، میرا نام لینے والوں،
والوں، میرے نام سے منسوب ہونے والوں، جس طرح میں پیغمبر سے وابستہ ہو گیا ہوں، تم بھی اپنی زندگیوں کے ہر مرحلے میں اپنے آپ کو پیغمبر سے وابستہ کر لو، حرام سے بچو، مکروہات سے بچو، پیغمبر کی سیرت پہ چلو، تمہیں دنیا میں بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی، میری بھی رضائیت ملے گی، پیغمبر کی بھی رضائیت ملے گی، خدا بھی راضی ہوگا۔ یہ سبق دیا ہے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے زمانے کے حالات کی کچھ منظر کشی کی ہے۔ توجہ کیجئے گا اس خطبے کے اس حصے میں، اس تیسرے حصے میں کچھ منظر کشی کی حالات کی، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم نے کن سخت ترین حالات میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا، جہاں سارا سماج بگڑا ہوا تھا، جہالت کا دورہ تھا، لوگ فتنوں میں گرفتار تھے، شکوک و شبہات کی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے، لوگ خود عقل و فہم رکھنے کے باوجود پست ترین مخلوق یعنی پتھروں اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، خواہشات کے قبرستان میں عقلوں کو دفنا کر تنگ و تاریک راہوں میں گم ہو چکے تھے۔ حالانکہ جگہ کے لحاظ سے مکہ بہترین جگہ تھا، لیکن اس کے رہنے والے بدترین افراد تھے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات نے خطبے میں کیا کہا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ایسے فتنوں میں، اب دیکھیں اس وقت کے حالات جو بیان کیے ہیں، لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراکندہ تھے، نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں، ہدایت گمنام اور ضلالت ہماگیر تھی۔ غور کیا آپ نے؟ کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جاتی تھی، ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک پہچانے میں نہیں آتے تھے، اس کے راستے مٹا دیے گئے تھے اور شاہراہیں اجڑ گئی تھیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے ہیں، ان کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے رونتے تھے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ان میں حیران و سرگرداں تھے، جاہل و فریب خوردہ تھے، ایک ایسے گھر میں جو خود تو اچھا ہے مگر اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ توجہ کیجئے گا مولا کائنات نے کیسے حالات کی منظر کشی کی ہے کہ پیغمبر اسلام کیسے زمانے میں، آخر آپ یہ سوچیں کہ مولا کائنات اس زمانے کے حالات پر تبصرہ کیوں کر رہے ہیں، کہ پیغمبر اسلام نے کس ماحول کے اندر اپنی تبلیغ دین کا آغاز کیا ہے۔ توجہ کریں کہ دیکھیں نبی کریم نے کن سخت ترین حالات میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا ہے۔ مولا کائنات اس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات جنگ صفین سے واپسی پر بیان کر رہے ہیں؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، کسی بات کو تو سمجھانا چاہتے ہیں نا مولا، کہ آخر کیا وجہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، جہاں سارا سماج بگڑا ہوا تھا، ایسے ماحول میں پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز کیا، جہالت کا دورہ تھا، لوگ فتنوں میں گرفتار تھے، شکوک و شبہات کی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے، لوگ خود عقل و فہم رکھنے کے باوجود پست ترین مخلوق یعنی پتھروں اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، خواہشات کے قبرستان میں عقلوں کو دفنا کر تنگ و تاریک راہوں میں گم ہو چکے تھے۔ حالانکہ جگہ کے لحاظ سے مکہ بہترین جگہ تھا، لیکن اس کے باوجود رہنے والے بدترین افراد تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کس ماحول میں تبلیغ کر رہے ہیں کہ جگہ سب سے بہترین ہے، لیکن اس کے رہنے والے بدترین افراد تھے۔
جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی، عالم کو بولنے کا حق نہیں تھا، اظہار خیال کرنے کا حق نہیں تھا. کوئی تو وجہ ہے نا کہ مولا ان حالات کو بیان کر رہے ہیں. عالم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اور جاہل محترم تھا وہاں. لیکن پیغمبر اسلام نے بہرحال ہر حال میں فریضہ تبلیغ انجام دیا. اگر آپ توجہ فرمائیں عزیزان محترم تو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین نے جنگ صفین سے واپسی پر ان حالات کا ذکر کیوں کیا ہے. آپ نے کبھی سوچا، کبھی پڑھا اس خطبے کو؟ نہیں، موقع نہیں ملتا. نوجوانوں کو واٹس ایپ سے فرصت نہیں ملتی، خواتین کو کچن سے فرصت نہیں ملتی، مردوں کو باہر کے مسائل سے فرصت نہیں ملتی. تو ہم اپنے مولا کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ اپنے مولا کی معرفت حاصل کریں تو کیسے کریں؟ کبھی سوچا ان بارے میں؟ عزیزان محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی نہج البلاغہ کو سنیں، پڑھیں اور دیگر افراد کو بھی نہج البلاغہ کی ترغیب دلائیں. خدا کی قسم، علم کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، بحر بے کراں ہے، جس میں آپ کو غوطہ زن ہونا ہے. ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں نا، ہم یہ دم بھرتے ہیں. ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مولا علی کے نام سے منسوب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر یہ بتائیے کہ مولا علی کا کلام کس کے لیے ہے؟ غیروں کے لیے ہے یہ کلام؟ یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، مجوسیوں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے. کون مولا کے کلام کو پڑھے گا؟ کون اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ آج ہمارے نوجوان نہج البلاغہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان میں شوق پیدا کریں، انہیں ترغیب دلائیں، تشویق کریں. تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ کام ضرور کریں گے. آپ دیکھیں مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اس خطبے میں جنگ صفین سے واپسی پر یہ ان خیالات کا اظہار کیوں کیا ہے، یہ حالات کیوں بیان کیے ہیں. مولا کائنات در حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ کل جس طرح پیغمبر اسلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تو ہر طرف جہالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ہر طرف کفر و شرک کا ماحول تھا. لیکن اللہ نے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی نے ان تمام کی پرواہ کیے بغیر، توجہ کیجئے گا، اللہ کے پیارے نبی نے ان تمام کی پرواہ کیے بغیر راہ خدا میں دن رات جستجو کی اور تبلیغ دین الہی کا حق ادا کر دیا. پس میرے دور کے حالات بھی سرکار رسالت کے زمانے سے جدا نہیں ہیں. مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں. توجہ کیجئے گا، عجیب جملے ہیں مولا کے صفین سے واپسی پر. یہ درد دل ہے مولا کا، اور ابھی اگلے خطبے میں آنے والا ہے جو مولا کا درد دل ہے، جسے خطبہ شقشقیہ کہا جاتا ہے. عزیزو، وہ جب بیان کروں گا تو پھر مولا کا درد دل آپ کے سامنے پیش ہوگا. لیکن مولا نے اس میں بھی خطبے میں اپنا درد دل بیان کیا ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں حالات کو بیان کر کے، انڈائریکٹلی طور پر کہ جو سمجھنے والے ہیں وہ تو سمجھیں کم از کم، تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ دیکھو میں کن حالات سے دوچار ہوں، کہ پیغمبر جن حالات سے دوچار تھے آج میں بھی انہی حالات سے دوچار ہوں. میرے دور کے حالات بھی سرکار رسالت کے زمانے سے جدا نہیں ہیں. جہالت و گمراہی لوٹ آئی ہے، نافہمی اور نافرمانی کی گھٹائیں جاگی ہوئی ہیں. لیکن میں بھی اپنے نبی کا اتباع کرتے ہوئے ان حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہوں گا. آج بھی شیطان کل کی طرح قابل اطاعت بنا ہوا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں مولا یہ بات؟ کیوں کہہ رہے ہیں جنگ صفین سے واپسی پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی اطاعت نہیں کی جا رہی ہے. مولا کے اوپر زبردستی حکمیت کو لادا جا رہا ہے. کیوں لوگ دوسری طرف زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ کیوں مولا کا اتباع نہیں کر رہے ہیں؟ یہ درد دل ہے میرے مولا کا. کس سے فریاد کریں؟ کس کے سامنے یہ رونا روئیں؟ کس کے سامنے اپنی دل کی یہ دکھی کہانی سنائیں؟ اسی لیے مولا کائنات کا وہ جملہ سمجھیں کہ جب امام حسن علیہ السلام سے وقت رخصت امام حسن علیہ السلام سے جب وصیت نامہ کہا تھا نا، تو یہی جملہ کہا تھا مولا کائنات نے کہ بیٹا حسن، میرے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچا دینا میرے شیعوں تک. آج کیا مولا علی علیہ السلام اس بات کے بارے میں سوچتے نہیں ہوں گے کہ میرے شیعوں نے میرے اس پیغام کو سنا یا نہیں سنا؟
کیا آج بھی مولا علی تنہا ہے؟ جی ہاں، آج بھی ایک علی پردہ غیب میں تنہا ہے، اور وہ بھی یہی سوچتا ہوگا نا پردہ غیب میں رہ کر کہ وہ پھر زمانہ جاہلیت کا دور پھر پلٹ آیا۔ کل پیغمبر اسلام یکو تنہا تھے، اس کے بعد میرے جد علی مرتضی تنہا رہ گئے، اور آج میں بھی تنہا ہوں۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، لوگ جتنا ٹائم واٹس ایپ کو دوسری چیزوں کو دیتے ہیں، کیا مولا علی علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے کے لیے دیتے ہیں؟ عزیز، اگر آج مولا کائنات ہمارے سامنے آ جائے اور ہم سے یہ سوال کر لیں کہ تم نے میرے کلام کو کیا سمجھا، میں تمہیں وصیت کر کے گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ باپ کی وصیت پہ عمل کرنا کس کی ذمہ داری ہے عزیزو؟ یہ تو بتائیے ذرا۔ آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کو حصہ نہ ملے نا جائیداد میں سے، تو آپ یہ پوری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ باپ کی وصیت پہ بڑے بھائی نے عمل نہیں کیا، چھوٹے بھائی کو اس کا حصہ نہیں دیا گیا، اس کا حصہ غصب کر لیا گیا، تو ساری دنیا مل کے ملامت کرتی ہے اس بیٹے کو۔ آج یہ بتائیے کہ ہم قابل ملامت ہیں یا قابل تعریف ہیں؟ کیا علی ہمارے ساتھ باپ کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا پیغمبر کی یہ وصیت نہیں تھی؟ کیا مولا کائنات کی یہ وصیت ہم تک نہیں پہنچی؟ کیا علی کی وصیت پہ عمل کیا گیا؟ کہ علی آج بھی علی غریب ہے، آج بھی علی مظلوم ہے۔ غیروں کو تو چھوڑیے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی نسل ہے، جو اپنے آپ کو سادات کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومنین کہلاتے ہیں، بتائیے مومنین کس حد تک مولا کائنات کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ اپنی میراث لوٹتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام دیکھتے ہیں، جب کسی نوجوان کو حرام میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بابا علی مرتضی کی وصیت کہاں چلی گئی؟ کہاں ہیں وہ شیعہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ شیعہ جو مولا علی علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے ہمہ تن اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہیں؟ تو آپ دیکھیں مولا کائنات نے ان جملوں کے اندر آخر صفین سے واپسی پر یہ جملے کیوں کہے ہیں؟ جہالت و گمراہی لوٹ آئی ہے، نافہمی و نافرمانی کی گھٹائیں چھا گئی ہیں، لیکن میں بھی اپنے نبی کا اتباع کرتے ہوئے ان حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہوں گا۔ آج بھی شیطان کل کی طرح قابل اتباع بنا ہوا ہے، اس کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی اطاعت زیادہ کر رہے ہیں آج اپنے معاشرے میں، یا علی کے مخالف کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، یا مولا کائنات کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم پیغمبر اسلام کی اطاعت کر رہے ہیں یا پیغمبر اسلام کے مخالف کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں؟ کہاں ہے وہ ہمارا دین؟ کہاں ہے وہ ہمارا شعور؟ کہاں ہے وہ ہماری عقل اور فہم و فراست؟ مولا کائنات نے عجیب جملے پر فرمایا، اور خدائے رحمان اور نمائندہ برحق آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا نوحہ ہے، یہ مولا کائنات کا نوحہ ہے جو جنگ صفین سے مولا نے گویا بیان کیا خطبے کی صورت میں، کہ خدائے رحمان کا نمائندہ برحق آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، لوگ اس کی اطاعت نہیں کر رہے۔ اگر غور کیا جائے تو آج مدینہ و کوفہ بھی کل کے مکہ سے کم نہیں ہے۔ کل مکہ بھی بہترین مکان اور اس کے رہنے والے بدترین افراد تھے، اور آج بھی وہی حال ہے کہ بہترین مکان اور بدترین ہمسایہ نظر آ رہا ہے۔ عالم مانتے ہوئے بھی عالم کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، اور جاہل و مکرم محترم اور قابل اتباع سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کا نوحہ۔ عزیزو، جس معاشرے کے اندر عالم ہو اور اس کی قدر نہ کی جا رہی ہو، پرہیزگار افراد موجود ہوں، کس طرح سے نوجوان فیس بک، واٹس ایپ، دیگر چیزوں کا اتباع کر کے ان کو پڑھ کر علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ جہالت اور گمراہی نہیں ہے؟
بجائے اس کے کہ عالم دین سے سوال کریں، علماء سے۔ آج بھی مولا کائنات نے یہی تو جملہ کہا ہے کہ عالم آج بھی محروم ہے، اس کی زبان کو لگام دی گئی ہے، اور جاہل کو مکرم اور محترم مانا جاتا ہے۔ یہ نوحہ ہے مولا کائنات کا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس طرح کل پیغمبر اسلام ان حالات سے پریشان خاطر نہیں ہوئے، آج مولا کائنات کے ثبات قدم میں بھی کوئی خلل نہیں دیکھا جا سکتا۔ مولا کائنات نے یہی جملہ بیان کیا ہے اور اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج مولا کائنات کے ثبات قدم میں بھی کوئی خلل نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہی وقار ہے، وہی اطمینان ہے، وہی یقین ہے جو اطمینان قلب کا کامل ترین مصداق ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن آواز دے رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اور اس کی 28ویں آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان یاد خدا ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي کنتم توعدون۔ یعنی بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں مولا کائنات نے ان جملوں کے اندر گویا ہمیں انہی باتوں کی طرف متوجہ کیا کہ ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی یہ حالات پیش آ گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو عالم برحق ہے اس کے ثبات قدم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، ثابت قدم ہے، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ علماء حقہ کی خداوند عالم مدد کرنے والا ہے اور ہر حال میں اپنے نمائندہ برحق کی مدد کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے پروردگار کا کہ جو اس کی راہ میں قدم رکھ دیتے ہیں خداوند عالم ان کے لیے راستہ نہیں راستے کھول دیتا ہے۔ سبولانا کا لفظ استعمال ہوا، راستے کھول دے گا وہ ان کے لیے۔ یہ دعوت عام ہے، توجہ فرمائیں۔ اگرچہ امیر المومنین نے اس حصے میں عصر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حالات پر روشنی ڈالی ہے، لیکن اس صورت حال کو صفین سے واپسی پر اپنے دشمن اور اس کے پیروکاروں پر مکمل منطبق کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کیوں منطبق کیا ہے؟ مکمل طور پر منطبق کرتے ہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی صورتحال ہر عصر اور ہر زمانے میں دیکھی جاتی ہے۔ یعنی یہ شیطان اور اخلاق فاسدہ ہیں جو ہر دور میں اپنا اثر دکھاتے ہیں اور خوب خود نمائی کر کے لوگوں کو اعمال صالحہ سے روکتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات کے جملوں پہ غور تو کریں آپ۔ نہج البلاغہ عظیم سرمایہ ہے ہمارے پاس، آپ یقین کریں دنیا کے کسی مکتب کے پاس ایسا سرمایہ موجود نہیں ہے جیسا مکتب تشیع کے پاس موجود ہے سرمایہ۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ایسے علمی سرمایے عنایت کیے ہیں کہ اگر ہم ان کی قدر و اہمیت کو سمجھیں تو ہم دنیا میں سربلند ہیں اور مزید سربلند ہوں گے انشاءاللہ، اور خدا مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، انہیں سمجھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی پڑے گی۔ آج بچے بگڑ رہے ہیں، آج بچے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، آج بچے ہم سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ہمارے کنٹرول میں رہیں، ہماری دسترس میں رہیں اور قابو میں رہیں اور ان کی تربیت اچھی ہو سکے، تو یاد رکھیں ان کی دینی تعلیم و تربیت پہ توجہ دینا پڑے گی۔
انہیں معارف اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کرانا پڑے گا، انہیں روشناس کرائیں اہل بیت علیہ السلام کے معارف سے، قبل اس کے کہ آپ کے بچوں کے خالی صفحات پر کوئی دوسرا دشمن آپ اپنی تحریروں کو ثبت کر دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے خالی صفحات پر آپ ہماری محبت کی تحریریں لکھ دو تاکہ پھر دوسرا کوئی کچھ نہ لکھ سکے۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بیٹا 20 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ لکھ دیجئے۔ نہیں عزیزان محترم، پھر تعویذوں کا کام نہیں چلتا، یہ تربیت کا دور تھا کہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ بچوں کی بچپن سے تربیت کریں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت انہیں بتائیں، سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل کریں اہل بیت کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کی نسلیں محفوظ رہیں گی۔ آپ دیکھیں، یہ شیطان اور اخلاق فاسدہ ہیں جو ہر دور میں اپنا اثر دکھاتے ہیں اور خوب خود نمائی کر کے لوگوں کو اعمال صالح سے روکتے رہتے ہیں۔ جس طرح بڑے بڑے کفار و مشرکین کے صنادید و سردار لوگوں کو کبھی طمع و لالچ کے ذریعے، کبھی دھمکیوں کے ذریعے، کبھی قتل و غارت گری کے ذریعے، اور کبھی جھوٹے پروپیگنڈے اور الزام تراشی کے ذریعے پیغمبر اکرم کی قربت اور دین حق کی تعلیمات سننے، سمجھنے اور ان کو اپنانے سے روکتے تھے۔ توجہ کیجیے گا جو جملہ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں، مولا کائنات کے زمانے میں بھی دشمنوں نے یہی تمام ہتھ کنڈے اور ہتھیار استعمال کیے، بلکہ توجہ فرمائیں کہ بلکہ ہر دور میں یہی کام کیا، اور آج بھی دشمنان حق کے پرستاروں، توحید کے پروانوں، رسالت کے پیروکاروں اور امام حق کے چاہنے والوں کے ساتھ اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے امت مسلمہ کو اس خطرے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے شیطان کی اطاعت و اتباع کرنے سے روکا ہے اور بتایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا ہرگز اس کا اتباع نہ کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، یعنی شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی ہے۔ غور فرمایا، مولائے کائنات نے اس حصے میں گویا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے خطوات شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اس کے پروپیگنڈے پر نہ چلیں، اور جو چیز بھی آپ کے علم میں آتی ہے فیس بک کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، پہلے اس کی تصدیق کریں۔ کسی آنے والی خبر کے اوپر براہ راست عمل کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے اس پہ تبین کر لو، اس کے اوپر پہلے تحقیق کر لو، اس لیے کہ بغیر تحقیق کے اگر کوئی عمل انجام دو گے تو تمہارا عمل باعث شرمندگی ہوگا، باعث پشیمانی ہوگا، پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ شیطان کی اتباع سے بچا جائے، اور شیطان کی اتباع سے بچنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ اللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ کس بنیاد پہ مغفرت کرے گا؟ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جیسا مولا کائنات نے بیان کیا ہے، مولا کائنات کی ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے خدا را ان کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے تاکہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، اور ہم اس حصے کو یہاں پر اختتام کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس حصے کی بارے میں تعلیم دیں گے، ان کی تربیت کریں گے اس کے بارے میں، اور اس کے حالات سے انہیں آگاہ کریں،
اور انشاءاللہ العزیز خود بھی اپنانے کی سے کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔